قیام کی حالت میں جو مشکل عام طور پہ جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قیام کے لیے ضروری ہے کہ جب انسان ذکر پڑھ رہا ہو، حتیٰ بعض مراجع کی نظر میں جیسے امام خمینی کی حتیٰ مستقل ذکر بھی پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا بدن سکون کی حالت میں ہو۔ اچھا، سکون یہاں پر دیکھیں دو طرح کی اس کا معنی کر سکتے ہیں، اس کے مقابل میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ بدن آپ کا سکون کی حالت میں ہو، اس معنی میں کہ بہت ہلجل نہ رہی ہو، کیونکہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے آگے پیچھے ہل رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ ایک مرتبہ یہ سکون ہلنے کے معنی کے مقابل میں آتا ہے، آپ کا بدن سکون تو یعنی ہل جل نہ رہی ہوں آپ۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے جس پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے بدن کے اندر تھرتھراہٹ ہوتی ہے، شیورنگ ہے، سردی میں بعض اوقات تیز بخار ہے تو انسان کانپ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کا بھی بدن کے اندر حرکت نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک دوسری حرکت ہے۔ بدن سکون میں ہو، اس سے مراد ہے کہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے، نہ آپ کا بدن جو ہے تھرتھرا رہا ہو، مطلب فرض کریں بہت زیادہ اس کے اندر کپکپاہٹ یا تھرتھراہٹ ٹائپ کی ہو۔ یہ جو بیمار ہیں ان کو نہیں، بیماری کے بغیر کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ بہت زیادہ ہلتے جلتے نہ، بہت زیادہ کہنے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا بدن سکون کی حالت میں اتنا ہونا چاہیے۔ ہاں، انسان کی انگلیاں ہل رہی ہوں، ہاتھ ہل رہے ہوں، اس کو استثنا کی اس کی مشکل نہیں، مطلب بدن آپ کا سکون کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اس میں عام طور پہ بعض لوگ قرات کے وقت مثلا جھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی نماز جھوم رہی ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، اچھی بات ہے انسان توجہ سے قرات کرے، لیکن ایسی توجہ نہ ہو کہ اس کی نماز اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لہذا نماز میں جو ایک اہم غلطی جو لوگ کرتے ہیں، جس کی طرف بہت سے لوگ توجہ بھی نہیں کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ان کا بدن ہل رہا ہوتا ہے، جبکہ ہلتے ہوئے بدن کے ساتھ نماز باطل ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص یہ مسائل کے بہت کبھی اگر آپ لوگ گروپ کے ساتھ روز پڑی یا بات آئی تو انشاءاللہ واجبات نماز کے حوالے سے تو وہاں سب کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن جو ایک دو اہم اسپاٹ ہیں وہ یہی کہ مطلب فرض کریں انسان قیام سے رکوع میں جاتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کا بدن سکون کی حالت میں آئے اسٹل ہو، وہ اسٹل ہونے سے پہلے ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ اگر متوجہ اور جان بوجھ کے کر رہا ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات سجدے میں جب جاتا ہے، کھڑی حالت سے سجدے میں جاتا ہے، اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی نماز جو ہے اگر وہ متوجہ ہے اور جان بوجھ کے کر رہا ہے، اسٹل ہوئے بغیر وہ سجدے کا ذکر پڑھنا شروع کرتے تو اس کی نماز باطل ہو سکتی ہے۔ البتہ اس کی اپنی سرٹن کنڈیشن ہے، لیکن بعض صورتوں میں قطعی طور پہ نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے ابھی سجدے سے نہیں اٹھا، قیام کی حالت میں پورا نہیں پہنچا یا بیٹھا نہیں ابھی پورا، میں نے کہا نا امام خمینی کے اعتبار سے تو حتیٰ مستقل ذکر بھی اگر یہ ہلتے ہوئے پڑے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا یہ جو پوزیشن چینج ہونے والی اسپاٹس ہیں، خاص طور پر اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کی پوزیشن چینج ہوتی ہے قیام سے رکوع میں، رکوع سے پھر قیام میں، قیام سے سجدے میں، سجدے سے بیٹھنے والی پوزیشن، بیٹھنے سے پھر سجدے میں، سجدے سے پھر قیام میں، ان تمام پوزیشنز میں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ پڑھتے ہوئے نہ ہو سوائے ایک ذکر کے، اور وہ بحول اللہ ہے کہ جو آپ کو اٹھتے ہوئے پڑھنا ہے۔